ٹرمپ انتظامیہ کا بائیڈن دور میں امریکہ آئے تمام پناہ گزینوں کی جانچ پڑتال کا حکم۔ خبر ایجنسی کے مطابق بائیڈن دور کے پناہ گزینوں کی گرین کارڈ کی درخواستوں پر کارروائی روک دی گئی ہے۔ جانچ پڑتال مکمل ہونے تک گرین کارڈ کی درخواستوں پر مزید کوئی کام نہیں ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا بائیڈن دور میں امریکہ آئے تمام پناہ گزینوں کی جانچ پڑتال کا حکم۔ خبر ایجنسی کے مطابق بائیڈن دور کے پناہ گزینوں کی گرین کارڈ کی درخواستوں پر کارروائی روک دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ پوٹن اور زیلنسکی دونوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ امریکہ اور یوکرین نے جنگ بندی کے ممکنہ معاہدے پر بات کی ہے۔ روس یوکرین جنگ بندی معاہدے پر بات چیت نتیجہ خیز رہی۔ جنگ بندی کی چند نکات پر اختلافات۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو۔ صدر ٹرمپ یوکرین میں جنگ بندی معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ درست نہیں کہ امریکی صدر ایک فریق کی حمایت کر رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان گفتگو میں اہم معاہدوں پر اتفاق ہوا۔ یوکرین روس جنگ اور سویابین اور دیگر زرعی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ چینی صدر شی جن پنگ سے گفتگو کے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے عظیم کسانوں کے لیے ایک اچھا اور بہت اہم معاہدہ کیا ہے۔ چین کے ساتھ ہمارا تعلق انتہائی مضبوط اور ٹیلی فونک گفتگو جنوبی کوریا میں ہونے والی ہماری کامیاب ملاقات کا فالو اپ تھی۔ صدر شی جن پنگ نے مجھے اپریل میں بیجنگ آنے کی دعوت دی ہے جسے میں نے قبول کیا۔ چینی صدر کو امریکہ کے ریاستی دورے کے لیے مدعو کیا ہے۔ ہم نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں طرف سے مسلسل رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیلی حملوں میں 300 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں 2 سال سے جاری جنگ میں 70,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان کے مستقل منوبات میں افتخار کا خطاب کہا۔ جنگ بندی کی پاسداری کی جائے اور اسرائیلی افواج کا غزہ سے انخلاء یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنائی جائے۔ گلگت بلتستان حکومت کی آئینی مدت مکمل۔ اسمبلی تحلیل۔ گلگت بلتستان میں تمام وزراء، مشیران، کوارڈینیٹرز ڈی نوٹیفائی۔ نگران حکومت سے متعلق دفعات کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مقرر کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت کے بعد تقرری کی منظوری دے دی۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی کی وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ باہمی تعلقات، دفاع، سیکیورٹی، دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بات چیت ہوئی۔ سعودی جنرل نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ GHQ کا دورہ اور یادگار شہداء پر فاتحہ خوانی کی۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں۔ دفاعی اور سیکیورٹی سمیت تمام شعبوں میں برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل فیاض الرویلی نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جنرل فیاض بن حامد الرویلی نے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور سعودی عرب دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ موقف رکھتے ہیں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنرل رویلی نے سعودی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کے لیے نئے خواہشات کا پیغام پہنچایا اور دفاعی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ بھی کیا، جہاں ان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات ہوئی۔ فریقین نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قائم دفاعی تعاون اور دیرینہ اسٹریٹجک عسکری شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی گفتگو کی، جبکہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں مشترکہ آپریشنل اور تربیتی تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ فوجی قیادت سے ملاقاتوں میں سعودی جنرل نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کے مثبت کردار کو سراہا۔ جنرل الرویلی نے یادگار شہداء پر بھی حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پشاور صدر میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ خودکش دھماکے میں 3 FC اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں 9 شہری بھی زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے IG خیبر پختونخوا سے رپورٹ طلب کر لی۔
سی ہیڈ کوارٹر پشاور صدر پر دہشت گردوں کا حملہ بروقت کارروائی سے ناکام بنا دیا گیا۔ حملے میں 3 FCA اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے، جبکہ 9 شہری بھی دھماکے کی زد میں آئے۔ دھماکے کے 11 زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ جبکہ 1 زخمی کو خیبر ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا گیا۔ CCPO پشاور ڈاکٹر میاں سعید کے مطابق صبح 8:10 پر 3 خودکش حملہ آوروں نے FCA ہیڈ کوارٹر میں گھسنے کی کوشش کی۔ ایک نے خود کو گیٹ پر اڑایا جبکہ 2 حملہ آور دھماکوں کے بعد اندر داخل ہو گئے۔ حملہ آوروں کے گیٹ میں داخلے کے بعد FCA اہلکاروں نے فوری رسپانس دیا۔ 50 سیکنڈ میں بختر بند مین گیٹ پر پہنچی اور وہیں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوری اور بروقت کارروائی سے بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ حملہ کیا گیا جس میں 3 جو ہمارے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوان ہیں وہ فوری شہید ہو گئے۔ 2 خودکش حملہ آور نے اٹیک کے لیے اندر جا کے انٹری کرتے ہی ہمارے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں نے فوری طور پر رسپانس کیے، انہوں نے ان کو فوری طور پر نیوٹرلائز کیے۔ دھماکے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھا رہی ہے۔ دہشت گردوں کے مقابلے میں پولیس کو جدید سہولیات دے رہے ہیں۔ ہم آلریڈی صوبائی حکومت ان کے لیے جو ماڈرن ایکوپمنٹس ہیں وہ آرڈر کر چکی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ بلٹ پروف گاڑی آ چکی ہیں اور ہم اپنی پولیس کی مزید کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملے کے وقت FCA ہیڈ کوارٹر میں پریڈ جاری تھی۔ پریڈ کے وقت 450 FC جوان موجود تھے۔ خودکش جیکٹ سے لیس 3 خودکش حملہ آور پیدل آئے جن کا مقصد FCA افسران اور تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچانا تھا۔ حملے میں شہید ہونے والے تینوں اہلکاروں کی نماز جنازہ FCA ہیڈ کوارٹر میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، کور کمانڈر پشاور، IG پولیس ذوالفقار حمید سمیت چیف سیکرٹری سمیت اعلیٰ عسکری اور سول قیادت نے شرکت کی۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکروہ چہرے بے نقاب ہو گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپڈیٹ نے تمام جعلی عملداروں کا پردہ چاک کر دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ افغانستان فتنہ ہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن۔ پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپڈیٹ نے تمام جعلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک سے اکاؤنٹس چلائے جا رہے تھے۔ اکاؤنٹس کے چلائے جانے کی اصل جگہ چھپانے کے لیے VPN کا استعمال بھی کیا جا رہا تھا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کا ڈھونگ رچانے والے اصل میں غیر ملکی اکاؤنٹس نکلے۔ مختلف سیاسی بیانیے بھی بیرون ملک سے چلانے کا انکشاف ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مذموم مقاصد کے لیے نفرت کا زہر گھولنے والے بھارتی نیٹ ورک کا پول پوری طرح کھل چکا ہے۔